کہ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی۔ ماں کا جھوٹ کیا ہے؟ ماں بھوکی ہوگی، ماں بھوکی ہوگی، جب کھانا سامنے آئے گا، ماں جب دیکھے گی سالن کم ہے، روٹی کم ہے، ماں کہے گی مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے تو فلاں چیز کھا لی تھی، میرا پیٹ بھر چکا ہے، مجھے تو میدے میں جلن ہوتی ہے، میں نے یہ چیز نہیں کھانی۔ حالانکہ ماں کی چاہت بھی ہوگی، ماں نے پتہ نہیں کتنے وقت سے کھانا بھی نہ کھایا ہو، لیکن اولاد کے سامنے کہ اولاد میری کھا لے، اولاد پی لے۔ بیمار ہوگی ماں، لیکن اولاد کے سامنے اپنا درد بیان نہیں کرے گی کہ بیٹے کے جیب میں پیسے نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے جیب میں پیسے نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں اسپتال میں لے جانا نہ پڑے، ماں کئی بیماریوں کو چھپا لے گی۔ میرے عزیز بھائی اور دوست، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام قرآن نے ویسے انشکر لی ولی والدی، ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، ایک فعل لا کے دو متعلق لے کر آئے اپنے ساتھ، اللہ انشکر ایک فعل لی ولی والدی کہا کہ دو متعلق لے کر آئے اپنے ساتھ، اللہ رب العزت جوڑ گئے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوست، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو وقت کا ولی اللہ بنا دیتا ہے، جو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ میں اکثر مدرسے کے اندر اپنی طالبات کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا استاد جی دعا کیجئے، میں کہتا ہوں کہ دعا کا موقع میں بتاتا ہوں اللہ کہاں دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے پاس ہم جاتے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے پاس ہم جا کے دعائیں کرواتے ہیں، مسجد کے مول صاحب کے پاس آتے ہیں، جی میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ بیمار ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، مجھے ملازمت نہیں مل رہی، مجھے نوکری کا مسئلہ ہے، آپ میرے لیے بچوں سے دعا کروائیے۔ مولوی صاحب آپ دعا کیجیے، ہاں آپ کی عقیدت ہے، بڑی بات ہے، کروانی چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں اللہ دعائیں کہاں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم رات سونے کا وقت ہو، جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تیل لے کے ماں کے پاؤں کی مالش کریں، سر کی مالش کریں، ماں کے قدموں کو پکڑ کے اور اللہ سے مانگیں، دل کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اللہ میری یہ پریشانی اللہ اس کو دور کر دے، اللہ میری یہ مصیبتیں دور کر دے، اللہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، اللہ فلاں پریشانی اللہ دور کر دے، مجھے صحت دے دے، میرے بچوں کو صحت دے دے۔ آج تو شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کو اولاد بھول جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بیوی کا اپنا مقام ہے، بچوں کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، مگر ماں باپ کے مقام کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، اللہ اس کو وقت کا ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے نام سے کون نہ واقف ہے؟ بڑی اونچی شخصیت گزری ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پانی لائیے، رات کا وقت ہے۔ بیٹا گیا، اس وقت تو گھروں کے اندر یہ تو نظام نہیں تھا کہ بھائی جا کے نلکا کھولا اور پانی آ گیا، بٹن لگائی موٹر چل گئی، کنویں سے جا کے پانی لاتے تھے۔ وہاں گئے اور وہ بیٹا گیا، پیالہ لیا، کٹورا لیا، گیا وہاں سے پانی بھر کے لایا، آگے ماں کی آنکھ لگ گئی، ساری رات وہ پانی کا کٹورا لے کے پاس کھڑے رہے۔ صبح سحری کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے جب بیٹے کو دیکھا، ہاتھ میں پیالہ دیکھا، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، دل سے آہ نکلی، اللہ میرے بیٹے کو وقت کا ولی اللہ بنا دے۔ اللہ نے صرف وقت کا ولی اللہ نہیں بنایا، اللہ نے سارے اولیاء کا اللہ نے امام بنا دیا تھا۔ انسان ماں باپ کی خدمت کر کے تو دیکھے، ماں باپ کے قدموں میں تو گرے، دیکھیں اللہ رب العزت کیسے اس کو وقت کا ولی اللہ بناتے ہیں، کیسے اللہ اس کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ انسان ماں باپ کے قدموں کے اندر تو آئے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں رنگ لے کر آتی ہیں۔ تاریخ دمشق کے اندر واقعہ نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کے اندر، فرمایا کہ بچپن کے اندر بینائی چلے گی، آنکھوں کی بینائی چلے گی، نابینا ہوگی، ماں کی چاہت دے اللہ مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، میں دین کے لیے وقف کروں گی، اور واقعی نیت بھی تھی، واقعی انہوں نے وقف کیا۔ اللہ نے امام بخاری کو ویسے اتنا بڑا مقام نہیں دیا، ویسے ان کی بخاری کی آخری کتاب کی آخری حدیث پڑھنے کے بعد ایک طالب علم اور ایک عالم کے درمیان جو نسبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جب وہ آخری حدیث پڑھی جاتی ہے تو وہ طالب علم عالم بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، آنکھوں کی بینائی چلے گی، 3 دن تک اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرتے تھے۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی بینائی چلی گی اور میں نے نیت کی تھی اور عزم ارادہ کیا تھا کہ اللہ آپ مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، اور اس بیٹے کو میں تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کی حدیث کے لیے وقف کروں گی، دین کی خدمت کرے گا۔ لیکن اللہ نے بیٹا تو دے دیا ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی لے لی، اور دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی دنیا کے اندر آنکھ کا بہت بڑا کام ہے۔ اگر آنکھ ہوگی تو انسان حدیث دیکھے گا، پڑھے گا، سنے گا، پڑھائے گا، سارے معاملات کرے گا۔ تو کہا آپ اٹھ کے دیکھیں، اللہ نے آپ کے بیٹے کی آنکھ کو واپس لٹا دیا ہے،
تو امام بخاری کی والدہ فرماتی ہیں کہ جیسے اٹھی اور بھاگتے ہوئی بیٹے کے پاس گئی، جا کے بیٹے کو جگایا تو بیٹا جیسے جاگا امام بخاری جاگے تو آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو ماں باپ کی تو جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی بد دعا بھی بعض اوقات بہت سخت لگتی ہے۔ ماں باپ کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں اللہ رد نہیں کرتے، 3 دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے وہ اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دے دے، یا اللہ میرے بیٹے کو ملازمت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو اچھا گھر دے دے۔ کبھی مانگا ہے اللہ میرے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنا دے؟ کبھی مانگا ہے اللہ میرے بیٹے کو دین کا داعی بنا دے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے؟ دین نہیں مانگا، آخرت نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی، مانگی ہے تو وہی دنیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد ہے کہ جب سے اللہ نے بنایا کبھی ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا، اگر اس دنیا کی وقت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ تو ہم وہ دنیا اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، دنیا کا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں، کوئی بہادری کی بڑی بات نہیں ہے۔ دین کا مل جانا، دین کا داعی بننا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے انسان ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، آنے والی نسل، اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گی۔ پکی بات ہے، جیسا رویہ کرو گے مکافات عمل ہے، جیسا بدلہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آئے گا ایک وقت آئے گا آپ کی اولاد بھی وہی سلوک کرے گی جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ دشوار المحاورہ و اخبار المذاکرہ، اس کے اندر ایک واقعہ نکلے۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے باپ کو پاؤں سے باندھا اور گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے لیکن بول کچھ نہیں سکتا، بے بس ہے۔ گھسیٹتے لے کے جاتے 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 ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں باپ نے کہا بیٹا یہاں سے آگے لے کے نہ جانا، بیٹا یہاں سے آگے لے کے نہ جانا۔ بیٹا حیران ہو گیا، وہ اتنے کافی جگہ سے میں کھینچ کے آیا، گھسیٹتا ہوا گھسیٹتے گھسیٹتے یہاں تک پہنچایا اس کو، اور پہلے تو سارے راستے کے اندر میرے سامنے یہ نہیں بولا، اور ابھی آ کے کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے لے کے نہیں جانا۔ کہ ابا جان خیریت ہے؟ پیچھے میں نے گھر سے گھسیٹنا شروع کیا تھا، یہاں تک تو کسی راستے میں بولے نہیں، کچھ نہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ ذہن کے اندر کوئی بات چل رہی تھی، لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا کچھ بھی۔ کہا بیٹا میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ تک گھسیٹا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کے پاؤں کے اندر رسی باندھی تھی، میں نے بھی اپنے باپ کو پاؤں سے پکڑ کے یوں ہی گھسیٹا تھا، لیکن اس جگہ تک گھسیٹا تھا، اس سے آگے نہیں گھسیٹا تھا۔ بیٹا یہاں سے آگے نہ گھسیٹنا کہ یہ سنو تو بھی نافرمانوں کے اندر شمار ہو جائے، وہ کل کے دن تیرا بیٹا ہے، تیرے پاؤں کو باندھ کے کہیں نہ گھسیٹے۔ ماں باپ تو اولاد کا درد سمجھتے ہیں نا، ماں باپ کے سامنے تو اولاد ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے تو نے یہاں تک گھسیٹا ہے، یہ بدلہ تھا، میں نے اپنے والدین کے ساتھ یوں کیا تو تو نے کرنا تھا، لیکن یہاں سے آگے نہ کرنا کہ کل کے دن تیری اولاد تجھے نہ گھسیٹے، کل کے دن تیری اولاد تجھے نہ گھسیٹے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت، ناقابل فراموش سچے واقعات کتاب ہے اردو کی، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بیٹا تھا، وہ اپنے ماں کا نافرمان تھا، تنگ کرتا تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑے ضد وغیرہ کرتا تھا۔ تو ماں تنگ آ کے ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ماں نے کہا بیٹا تو کل کا دن نہ دیکھے، کل کا، اس لیے اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے۔ مائیں بات بات پہ اولاد کو بد دعا دے دیتی ہیں، وہ سوچتی نہیں ہے، پھر کل کے دن جب اولاد کے اوپر وہ آتی ہے، پھر وہی ماں باپ روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن اس رونے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ بد دعا اولاد کو نہیں دینی چاہیے۔ بچہ تنگ کر رہا تھا، ضد کر رہا تھا، تو ماں کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ کہا کہ بیٹا تو کل کا دن نہ دیکھے۔ تو دوسرے دن صبح وہ کام پہ جانے لگا، اور جیسے گھر سے نکلا باہر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہی اس کے انتقال ہو چکا، وہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اولاد کو بد دعا دینے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ جتنی نافرمان ہو جائے، اصلاح کا طریقہ ہے، اولاد کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بد دعائیں دینا شروع ہو جائیں اور مار پیٹ شروع نہیں، بڑی ترتیب سے، بڑی حکمت اور بصیرت سے۔ آج کی اولاد مار پیٹ نہیں برداشت کرتی،
حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھائیں. آسان طریقے ہے کہ دین کے راستے پہ لگا لیں, دین کے علم دے دیں, کسی دینی مدارس کے اندر کسی دینی راستے کے اوپر تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑ دیں, کچھ دین کے راستے پہ لگ جائے گا, اسے سمجھ آ جائے گی کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. اسی کتاب کے اندر ناقابل فراموش سچے واقعات کتاب کے اندر ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان تھا, شادی کر دی. شادی کرنے کے بعد بیوی کی طرف اس کا رجحان بڑھ گیا. اب ماں باپ کو پوچھنا اس نے چھوڑ دیا, ماں باپ کے پاس آنا چھوڑ دیا. خیر اگر ماں باپ کے پاس آتا تو جھگڑا کرتا, لڑائی کرتا اور ماں باپ کو برا بھلا کہتا. تو ماں باپ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ وہ بچہ جس کو 9 مہینے پیٹ کے اندر ماں نے پالا ہو, پھر پیدائش کی تکلیف, پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی مشقت, پھر اس کے بعد بچپن کے سارے کرتے کرتے جوان ہونے کے بعد جب اس کی شادی کروائی کسی کے حوالے کر دیا اور وہ سارا کا سارا اسی کی طرف چلا گیا, ماں باپ کے حقوق کو بھول چکا ہے, ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو وہ بھول چکا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو, یہ ماں باپ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. ہاں ماں باپ کا اپنا مقام ہے, میاں بیوی بچوں کا اپنا مقام ہے. ماں باپ کے مقام کی وجہ سے, ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق میں کمی نہیں آنی چاہیے. لیکن بیوی بچے کے اور ان کی محبت کے اندر اتنا آگے چلا گیا کہ ماں باپ کی محبت کا پتہ ہی نہیں, ان کی عزت کا احترام کا پتہ ہی نہیں. کہا ماں نے بد دعا دے دی کہ بیٹا اللہ کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا کر دے اور اللہ تجھے میرے جنازے کے اندر بھی حاضری کی توفیق نہ دے. کہتے ہیں چند ہی دن گزرے تھے تو یہ بیماری اس کو لگ گئی, جسم سے گوشت گرنا شروع ہو چکا تھا, لوگ اس سے نفرت کرتے, لوگ متنفر اس سے ہو چکے تھے. تو پھر ہر ایک کو کہتا تھے مجھ سے عبرت حاصل کرو, میں ماں باپوں کا نافرمان ہوں. ماں کی بد دعا نکلی تھی, دل سے آہ نکلی تھی, اللہ نے اس بیماری کے اندر مبتلا کیا. ماں کا انتقال ہوا, پتہ نہیں یہ کس جگہ گیا ہوا تھا, اور ماں کے اس جنازے کے اندر بھی اس کو حاضری کی سعادت نصیب. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ماں باپ کی نافرمانی